مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ تو اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم اپنی اس جلیل نیاز کو اس ذات بے نیاز کے سامنے ہمیشہ کے لیے زمین پہ رگڑتے رہیں، ان دو نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ یہ تمام نعمتوں کا شکر ادا ہو سکے۔ شکر اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو شکر بہت زیادہ پسند ہے۔ وہ اس طرح اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے میں تم پہ اپنی نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ انسان سے اگر کہا جاتا ہے شکر کرو تو اکثر کا جواب یہ ہوتا ہے ہمارے پاس ہے ہی کیا، کس سے شکر کریں، کس پہ شکر کریں؟ لا حاصل کی خواہش میں حاصل کیا ناشکری کرنا یہ کفر کر دے جاتا ہے۔ لا حاصل کی طلب میں اس کی خواہش میں لا حاصل جو چیز موجود نہیں ہے نہیں ملی، اس کی طلب اور خواہش اتنی بڑھ جاتی ہے کہ حاصل نعمتوں کا شکر کرنے کے بجائے ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب ناشکری ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر سزا بڑی سخت ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا شکر کرو گے تو میں نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا، اور ناشکری کرو گے تو میں ان عذابی لشدید، میرا عذاب میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہ کیسی ہے؟ جب اللہ پکڑنے پہ آتا ہے پھر کوئی چھوڑانے والا نہیں ہوتا۔ پولیس کسی کو پکڑ لے تو بااثر شخص جا کے اس کی ضمانت کروا سکتا ہے، چھڑوا سکتا ہے۔ دنیا کا کوئی طاقتور پکڑ لے، کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو اس سے بھی چھڑوا دے گا، اس لیے کہ وہ دنیا میں رہنے والا ہے، مخلوق ہے۔ لیکن جب خالق کی پکڑ آتی ہے پھر اللہ سے چھڑانے والا کوئی نہیں۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ نے قرآن کریم میں بتا دیا کہ رب کی پکڑ بڑی زبردست ہے، اللہ کی پکڑ بڑی زبردست ہے۔ اس لیے دو چیزوں کو لازم پکڑنا چاہیے، دو چیزیں تو لازم ہیں، ایک شکر، دوسرا ہر وقت استغفار۔ جب کسی سے کہا جاتا ہے استغفار پڑھو تو آگے سے بعض لوگوں کا یہ بھی جواب ہوتا ہے بس ہم استغفار کے لیے رہ گئے، ہم نے کیا ہی کیا ہے استغفار کریں، تم نے یہی کیا ہے کر۔ اس وقت من حیث القوم ہم سب کو استغفار کی شدید ضرورت ہے، شدید، صرف ضرورت نہیں شدید ضرورت ہے۔ کیوں؟ جو حالات چل رہے ہیں، دل میں کئی دفعہ زلزلے آ گئے، دل کو زلزلہ، رات کو زلزلہ، پھر 2 دن بعد پھر زلزلہ۔ اس زلزلے کب آ گئے؟ وہ بات سائنس والی سائڈ میں کہ زمین کے اندر پلیٹس ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، ٹکرانے کے بعد زمین میں ہلچل مچ جاتی ہے، لیکن یہ ہوتا کیوں ہے؟ ہوتا کیوں ہے؟ جب سبب وجود کائنات آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان زلزلوں کے متعلق تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب زمین پہ گناہوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، زمین پہ گناہوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، اس وقت زمین اس گناہ کے بوجھ سے کانپ اٹھتی ہے، زمین گناہ کے بوجھ سے کانپ جاتی ہے، لیکن انسان جو گناہ کرنے والا ہے اسے فرق نہیں پڑتا۔
زلزلے کے دوران تو دوڑ کے باہر نکل آئے گا، استغفراللہ پڑے گا، لیکن جب زلزلہ تھم جائے گا تو اس زلزلے کو مذاق کرنا۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہ ایک جانب بے حس معاشرہ، بے حس، یہ وہ معاشرہ ہے جسے صرف اور صرف اپنی ذات کا کی غرض ہے، اسے کسی چیز سے غرض نہیں، اسے کسی دوسرے انسان سے غرض نہیں، اسے کسی مسلمان سے غرض نہیں، اسے دین سے غرض نہیں، اسے اپنے آپ سے غرض ہے۔ جدھر فائدہ ہوگا یہ ادھر جائے گا، جدھر فائدہ ہوگا یہ ادھر جائے گا، اگر فائدہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں جائے گا۔ جنت کو بھی مفاد کا ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ اگر مفاد جنت کی طرف ہوا تو جائیں گے بدلنا، اور ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو کفر کی انتہا تک پہنچ جاتی ہے، تجدید ایمان کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ایسی کلمات ہو جاتی ہے۔ اس لیے مصیبتوں پہ صبر کرنا، نعمتوں پہ شکر کرنا اور اللہ سے استغفار مانگتے رہنا، اللہ کی ذات پہ توکل کرنا، یہ ایک مسلمان کا شیوا ہے۔ مصیبت ہے صبر ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ مصیبت کس سے کرنی ہے؟ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ پریشانی آئی اللہ کی طرف سے، یہ سیلاب آئے ہیں، جن لوگوں نے وہ موقع دیکھے ہیں ان سے پوچھے، اتنے بڑے بڑے پتھر، اتنے بڑے بڑے پتھر جس کو مشینوں کے ذریعے ہلانا بھی ناممکن ہے، توڑ کے ہٹانا پڑے گا، وہ پتھر پانی میں لڑکتے ہوئے آئے گا، آبادیوں کو تباہ کر دے، رستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کی پکڑ نہیں تو اور کیا ہے؟ ہر طرف یہ حال ہے، سیلاب آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، اور وہ کیا رہا ہے؟ اللہ کی نافرمانیاں، ہر طرف اللہ کی نافرمانیاں ہیں۔ اس وقت جتنی ضرورت استغفار کی ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی، اور اجتماعی توبہ کی، اجتماعی استغفار کی ضرورت ہے۔ ہر شخص گناہ میں پڑا ہے، ہر ایک کے گناہ کی نوعیت مختلف ہے، ہر ایک گناہ کر رہا ہے، نوعیت مختلف ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی دھوکہ دے رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی بےایمانی کر رہا ہے، کوئی نام طور پہ کمی کر رہا ہے، کوئی کسی کا حق غصب کیے ہوئے ہے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہے، نوعیتیں مختلف ہیں لیکن ہیں سب کے سب ظالم۔ کوئی رشوت کو اپنا حق سمجھتا ہے، کوئی بدنظری کو لازم سمجھتا ہے، ان چیزوں کے لیے دلیلیں پیش کی جاتی ہیں، دلیلیں پیش کی جاتی ہیں۔ ایک تو گناہ، دوسرا گناہ پہ ڈٹ جانا، گناہ کا سرزد ہو جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں، بات کو سمجھیے گا، یہ نہ کہیے گا مفتی صاحب نے کہا کہ گناہ ہو جائے گا، گناہ کا سرزد ہو جانا یہ انسانی تقاضا ہے، لیکن گناہ پہ ڈٹ جانا یہ شیطان کا فعل ہے۔ غلطی پہ ڈٹنا نہیں ہے، غلطی پہ ندامت ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، پکڑ لیا اس سے ہو گیا، ہو جانے میں اور کرنے میں فرق ہے۔ گناہ ہو جانا یہ انسانی تقاضا ہے، غلطی ہو جانا یہ تقاضا ہے، لیکن گناہ کرنا اور غلطی کرنا یہ انسان کے اختیار ہے۔ غیر اختیاری چیز پہ اللہ نہیں پکڑتا، اور اللہ ہم چاہے جو مرضی کہتے ہیں، ہم چاہے جو مرضی کہتے رہیں، لیکن بعد میں انسان کو اختیار ہوتا ہے۔ اکثر مسائل آتے ہیں، زیادہ تر طلاق کے مسائل میں، طلاق دے کے اس کے بعد مکر جاتے ہیں، لیکن میرا یہ ارادہ یہ نہیں تھا، میں ہوش میں نہیں تھا۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا ایک پوائنٹ سمجھیے گا، اگر ہوش میں نہیں تھا، ایک شخص کہتا تھا میں نے بیوی کو طلاق دی، بس میں ہوش میں نہیں تھا، اگر ہوش میں نہیں تھا تو اس بیچاری بیوی کو ہی کیوں کہا، اپنی ماں کو کیوں نہیں کہہ دیا، بہن کو کیوں نہیں کہہ دیا، راجنتی کسی عورت کو کیوں نہیں کہہ دیا مجھے طلاق دی؟ اتنا ہوش تجھے تھا، تو جانتا تھا کہ یہ میری بیوی ہے اور اس کو میں طلاق دینے کا حق رکھتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہوش نہیں، یہ اللہ کا حق ہوا کرتا ہے،
ہوتی ہیں نا جو حدود ہے اللہ کی، ان حدود سے جب تجاوز کیا جاتا ہے، بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ سے مسئلہ پوچھا، ان کی طلاق واقع ہو چکی تھی، انہیں بتایا ہے طلاق ہو چکی، پھر یہ لگے رہے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی چیزیں اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہیں۔ جھوٹ تو ہم اپنی فنکاری سمجھتے ہیں، بس ایسے طریقے سے فلاں کو بات کی اسے سمجھ لیجیے، در حقیقت جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا، اس کے لیے توبہ شرط ہے۔ اور یہ بھی یہاں پہ ایک بات اور کرتا ہے کہ توبہ کی نیت سے گناہ کرنا یہ انسان کو کافر کر دیتا ہے، کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ توبہ کی چلو اب گناہ کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، گناہ کا ہو جانا، میں نے پہلے عرض کیا گناہ کا ہو جانا ہوگا، لیکن گناہ اس نیت سے کرنا کے بعد میں توبہ کر لیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے، ناراضگی۔ جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اس کا پھر کوئی ٹھکانا نہیں، اس کا کوئی ٹھکانا نہیں، دنیا میں بھی زندگی ایسے گزارے گا کہ اللہ نظر رحمت نظر کرم نہیں کرے گا۔ اس کی ایک مثال آپ کو دے دوں، باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہو گیا، سخت ناراض، بیٹا باپ کو منا نہیں سکا، گھر میں آ رہا ہے جا رہا ہے، باپ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہا، نہیں دیکھ رہا، دیکھ ہی نہیں رہا، کوئی توجہ نہیں کر رہا، کوئی بات نہیں کر رہا۔ یہ تو ایک انسانی گھرانے کا معاملہ ہے، جب رب ناراض ہو جاتا ہے پھر انسان اسی طرح آتا جاتا ہے، اللہ کی نظر رحمت نہیں ہوتی، اللہ نظر کرم نہیں کرتے، اللہ اتفاق نہیں فرماتے، آئے جائے بیٹھے، گناہ سے توبہ نہیں کی، مسجد میں بھی آتے اللہ نظر اتفاق نہیں کرتے، گناہ سے توبہ نہیں کر رہا، گناہ پہ ڈٹا ہوا ہے۔ گناہ پہ ڈٹنا یہ نہیں کہ انسان منہ سے کہے میں نہیں چھوڑوں، عمل سے کر رہا ہے، مسلسل کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اجتماعی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اجتماعی توبہ کا وقت ہے، زلزلے، سیلاب، اللہ کی ناراضگیاں، تنگ دستی، پریشانی، اللہ جب ناراض ہوتا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا نا، یعنی مجھے دوسرے الفاظ میں جو مجھے ناراض کرے گا اس سے میں کیا کروں گا، سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں اس کی معیشت کو تنگ کروں گا، اس کی معیشت سب سے پہلی سزا ہے، باقی چیزیں تو تربیت بار بار ہے نا، سب سے پہلی چیز فإن له معیشۃ ضنکا۔ آج دیکھ رہے ہر شخص پریشان ہے، جس کو دیکھو وہ پریشان ہے، جس کو دیکھو جس سے پوچھو بس کاروبار نہیں، پریشانی ہے، گھر میں پریشانی ہے، مسائل فلاں مسائل ہے، اولاد کا فرمان ہے، یہ پریشانیاں کیا ہے؟ یہ اللہ کی ناراضگی نہیں تو کیا ہے؟ اللہ جب راضی ہوتا ہے اس کی بھی نشانیاں دکھاتا ہے، یہ تو اللہ کی ناراضگی کی نشانی میں نے بیان کی، ایک بیان اور کون سی ہے؟ اللہ جب راضی ہوتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل کا سکون دے دیتا ہے، سب سے پہلی چیز جو ملتی ہے وہ دل کا سکون ملتا ہے۔ اور آج کے اس دور میں، اس معاشرے میں جس شخص کو دل کا سکون مل گیا، سب کچھ اسے سب کچھ مل گیا، دل کا سکون ہے، جو کر رہا ہے اللہ کی رضا ہے، اسی لیے تو دل کا سکون ہے، اس کے اعمال اللہ کے یہاں مقبول ہے، اسی لیے دل کا سکون ہے۔ اگر بے سکونی ہے، اللہ نے اس کا غصہ قرآن میں بتا دیا، کسی سے وظیفہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے قرآن میں وظیفہ بتا دیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار جان دو دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور ذکر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ سے جوڑے، ہر وہ چیز جو اللہ سے ملائے، ہر وہ چیز جو اللہ کا رستہ دکھائے، وہ ذکر کے زمرے میں آ جاتا ہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ حج ہے، زکوٰۃ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، نفلی عبادات ہیں،
صدقہ ہے، خیرات ہے، یہ سب کچھ یہ اللہ کے ذکر کے ضمن میں آ جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ سے جوڑنے والی چیز ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ اللہ کی یاد سے مطلب یہ نہیں کہ باقی کو اللہ بھول جاتا ہے، یاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اپنی نظر کرم رکھتے ہیں، نظر التفات اور نظر محبت رکھتے ہیں۔ اللہ دیکھتا سب کو ہے، کسی کو اللہ پیار سے دیکھتا ہے، کسی کو اللہ غصے سے دیکھتا ہے، کسی کو پیار سے دیکھتا ہے، کسی کو غصے سے دیکھتا ہے، دیکھ سب کو رہا ہے۔ جسے پیار سے دیکھ رہا ہوتا ہے، جسے پیار سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے اللہ اپنی نظر رحمت کا نظر سے اگر چھوٹی موٹی خطا سے ہو جائے اللہ درگزر کر جاتے ہیں، اور جسے اللہ غصے سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی پکڑ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اسے ڈھیل دیے رہتے ہیں، مہلت دیے، اللہ چاہے اسی وقت پکڑ لے لیکن اللہ ڈھیل اور مہلت دیے رہتے ہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے اللہ رحمان و رحیم ہے، غفور و غفار ہے۔ اللہ موقع دیتا ہے، یہ توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے میری طرف لوٹ آئے، شاید یہ توبہ کر لے میری طرف لوٹ آئے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جنہیں اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور کس کس جہان کے لیے رحمت بنایا؟ جس جس جہان کا اللہ رب ہے اس جہان کے لیے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا۔ آج اگر کسی سے دین کی بات کی جائے تو بڑے عجیب سے حالات ہیں۔ ہم نے سنی سنائی کو دین سمجھ لیا ہے، اصل دین کو ترک کر دیا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے، شاید ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم اس ایمان کا اظہار لائٹوں کے ذریعے، جھنڈیوں کے ذریعے، جلوسوں کے ذریعے کریں گے تو شاید ہمارے ایمان کا اظہار ہو۔ حالانکہ ایمان تو اندر کی چیز ہے۔ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے۔ حدیث مبارکہ ہمارے ایماندار ہونے کے لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مشروط کا یہ شرط ہے، یہ شرائط پائی جائے گی تو تم مومن ہو، شرائط نہیں پائی جائے گی تو تم مومن نہیں ہو۔ لا یؤمن احدکم، پہلے کہتے ہیں لا یؤمن، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں جب تک حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں من والدہ، اس کے والدین سے بھی زیادہ ہو، من ولدہ، اس کی اولاد سے بھی زیادہ ہو، والناس اجمعین، اور جتنے لوگ اس کائنات کے اندر ہیں ان سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو ہم مومن کہلانے کے حقدار ہیں۔ اگر اس محبت میں تھوڑی سی بھی کمی ہے، کہیں پہ والدین کو ترجیح دے گی، کہیں پہ اولاد کو ترجیح دے گی، کہیں پہ کسی اپنے چاہنے والے کو یا جو چاہا جا رہا ہے اس کو فوقیت دے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، تو پھر ہم مومن کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ بہت سے لوگوں کو میری بات اب بری لگے گی، لگتی ہے تو لگتی ہے، سنت کا معاملہ ہے۔ بات جب سنت کی ہے تو پھر اس میں حق بیان کرنا ضروری ہے۔ میرے پاس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی سنتوں سے شروع کرے نا، ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑے چھوٹے شروع کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں کیسا نماز نہیں پڑھی، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں کیسا نماز نہیں پڑھی۔ ہم پہلے نماز ہی نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں وہ ننگے سر پڑھتے ہیں، کیونکہ ہو جاتی ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، وہ تو
کپڑوں کے بغیر دی جاتی ہے؟ کپڑے کیوں پہن کے پھراتے ہیں؟ باقی سج سنور جاتی ہے، یہ ہیئر اسٹائل خراب ہوگا تو تھوڑی دیر کے لیے سنت کے عمل کرنے کے لیے، سر ڈھکنے کے لیے ذرا یہ تصور کیجیے گا، ہم بیٹھے کس کے سامنے ہیں؟ بیٹھے کس کے سامنے ہیں؟ اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے اتنی دیر کے لیے۔ اور یہاں تو ایسے بھی نمازی ہیں، ایک نوجوان تھا، کئی ایک ہیں ویسے ہر سجدے کے بعد اٹھتا ہے، یوں اسٹائل اپنا پیچھے کرتا ہے۔ کئی دفعہ میں نے اس کو اس سے نماز ٹوٹ جاتی، لیکن اسے فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے دنیا چاند پہ پہنچ گئی، یہ لوگ ابھی تک ٹوپی میں پھنسے ہوئے۔ دنیا تو چاند پہ پہنچ گئی، اور جس نے دین کو اپنا لیا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا۔ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنہوں نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ وہ تمہارے دعوے کرتے ہیں کہ سورج کو مسخر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سورج کو واپس کر دیا، غروب ہونے کے بعد واپس بنا دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو تمام کائنات میں سب سے افضل ہے، تمام کائنات یہ عقیدہ پختہ کریں، ان فروعی اختلافات میں نہ پڑے، عقیدہ یہ پختہ کریں۔ میں بار بار اس کا تذکرہ اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ پختہ ہو۔ کوئی پوچھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے ہے، تم آپ کو بشر مانتے ہو، نور مانتے ہو، حاضر مانتے ہو، غیر حاضر مانتے ہو؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام فروعی چیزوں سے بہت ہی زیادہ بلند و بالا مانتے ہیں۔ یہ چیزیں تو آپ کا کی شان میں توہین ہے، ان اختلافات میں پڑھنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے بلند کر، ان چیزوں سے کیا اس تمام کائنات سے بلند کر دیا، تمام انبیاء سے بلند کر دیا، تمام فرشتوں سے افضل کر دیا۔ اللہ نے اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ اپنے بعد اگر کسی کا مرتبہ مقام رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بعد سب سے بزرگ و برتر مانتے ہیں، سب سے بزرگ و برتر مانتے ہیں۔ آپ کا مقابلہ اس کائنات کی کسی مخلوق کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ مقابلہ تو تب ہونا، اللہ نے جس طرح قرآن کریم میں فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کہ اللہ کا کوئی ہمسر برابری کرنے والا نہیں۔ میرے آپ کے سب کے برابری والے ہیں، ہمسر ہیں، مقابل ہیں، خاندان میں ہیں، افضل بھی ہیں، ادنا بھی ہیں، ہر طرح کے اللہ نے بنائے ہیں۔ لیکن اللہ نے اپنا کوئی مقابل نہیں بنایا، جس طرح اپنا کوئی مقابل نہیں بنایا اسی طرح نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابل نہیں بنایا۔ آپ کو بلند کر سب سے بلند ہے۔ کوئی پوچھے کیا عقیدہ ہے، میں اس پیغمبر کو مانتا ہوں کہ اللہ کے بعد سب سے بلند ہے، میں اس پیغمبر کو ماننے والا ہوں۔ میرے پیغمبر کا مقابلہ اس ہوئے زمین پہ کیا، اس کل کائنات کے اندر کوئی نہیں، اس لیے کہ اس کل کائنات کا رب العالمین اللہ ہے۔ اسی طرح رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات میں کوئی دوسرا مقابلے والا ہے ہی نہیں، تو مقابلہ ہوگا کیا؟ اللہ نے جیسا رکھا ہے ویسا مانتے ہیں، سب سے بلند و بالا مانتے ہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اصل بات ہے اس ربیع الاول کا پیغام کیا ہونا چاہیے؟ اس کا پیغام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کے لیے اللہ کے حبیب نے چھوڑی، منانے کے لیے نہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑنے جا رہا ہوں، دو چیزیں۔ ایک یہ اللہ کا کلام ہے، دوسرا اپنا طریقہ، اللہ کا کلام اور اپنا طریقہ تمہارے پاس میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان کو جب تک تھامے رکھو گے گمراہی تمہارے قریب نہیں آ سکتی۔ جب قرآن کو چھوڑ دو گے، حدیث کو چھوڑ دو گے تو پھر گمراہیاں تمہارا مقدر بن جائیں گی۔ یہاں پہ ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، ہم لوگ محبت میں بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں۔ اسلام
دین فطرت ہے، دین فطرت افراط و تفریق کو نہیں مانتا. اسلام دین فطرت ہے، افراط و تفریق کو نہیں مانتا. ہر وہ لیکن نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا سنت ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ شاعر امت ہیں اور وہ عظیم ترین ہستی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کی شان کے اشعار پڑھتے ہیں. احسن من کا لم تر اطلعی واجب والا من کا لم تر النساء خلقت مبرأ من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. بے شمار اشعار سیدنا حسان بن ثابت شاعر نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خوش ہوئے. نعت کا پڑھنا سنت ہے، نعت کا پڑھنا سنت ہے، لیکن جس کلام کے اندر وہ چاہے اللہ کا کلام بھی نہ ہو اس کے اندر جب ناچ گانے والی چیزیں ساز آ جائیں گے تو وہ ساز اس چیز کو بھی حرام قرار دیں گے. نعت کے الفاظ وہ مقبول ہے، لیکن جب اس کے اندر ساز آ گیا وہ مردود ہے. اس کے اندر ساز آ گیا وہ مردود ہو گیا. ساز نے اس پاک اور پاکیزہ چیز کو گندا کر دیا. اس کی مثال دودھ کا بھرا ہوا برتن ہے، اس میں ایک قطرہ نجاست کا گر جائے تو کیا طبیعت سلیمہ اس دودھ کے پینے کو تیار ہوگی؟ طبیعت سلیمہ اس کو ماننے کو تیار نہیں. یہی حال ہے کہ پکا ایماندار اس ساز کے ساتھ نعت کو بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا. اس لیے وہ کہے گا میرے پیارے آقا نے اس سے منع کیا ہے. تو ہم محبت اور عقیدت میں ساتھ لاعلمی اور جہالت کا زیور پہن کے ناچ گانے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت کو ساز کے ساتھ کرتے تھے وہ نعت نہیں رہتی، وہ گانا بن جاتا ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت کے ٹکڑے میں آتا ہے. اس لیے جو چیز آقا کے ساتھ منسوخ کر سے پاک صاف. مشرکین مکہ تھے نا، مکہ کے مشرک جو 360 بتوں کے سامنے اپنی زمین نیاز کو رکھتے تھے، وہ 360 کے سامنے سر رکھنے والے بھی جب بیت اللہ کی تعمیر کا وقت آیا، بات کو ذرا غور سے سمجھیے گا تو بات سمجھ آئے گی. جب تعمیر کعبہ کا وقت آیا تو پورے مکے سے حلال انہوں نے کہا چونکہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرنی ہے کوئی حرام مال اس میں نہ آئے، حلال حلال دو. تو ہر ایک نے جب اپنا حلال مال جمع کیا تو اتنا وہ مال نہیں تھا جس سے پورے بیت اللہ، یہ جو بیت اللہ کی چوکاٹ جس کا ہم طواف کرتے ہیں نا، یہ کالا کپڑا جس پہ پڑا ہوا ہے، اس کی تعمیر کے لیے پیسے پورے نہیں تھے. وہ مشرکین جو 360 کے سامنے اپنی زمین نیاز کرتے تھے وہ بھی اس چیز کا خیال رکھتے تھے کہ اللہ کا گھر ہے، یہ عزت اور عظمت والا ہے، اس کے لیے پاک صاف مال دینا ہے. پاک صاف مال ہو جو سود سے بھی پاک ہو، حرام سے بھی پاک ہو، چوری بددیانتی سے بھی پاک ہو. تو وہ حلال مال، پاک مال اتنا بھی اکٹھا ہوا تھا کہ جس سے صرف بیت اللہ کی تعمیر کی جا سکتی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سب سے پہلے کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا. تو پھر وہ کچھ حصہ جو حدیث کہلاتا ہے اس کو باقی چھوڑ کے باقی کی تعمیر کر دی گئی تھی کہ چلو جب پیسے باقی آئیں گے تو اس کو ساتھ شامل کر دیں گے. عرض کرنے کا مقصد یہ، ہم سے تو وہ لوگ بہتر تھے جو پاک کا خیال رکھتے تھے کہ اللہ کا گھر ہے. ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ بھی ناپاکی کو دور کیا، ہم نے اس بات کا بھی خیال نہیں کیا. تو خدا را دین میں ملاوٹ کی گنجائش نہیں ہے. جس دن میرے رب نے یہ آیت اتاری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا، اس میں کسی قسم کی اور مزید گنجائش نہیں ہے. تو جو دین میرے نبی نے چھوڑا تھا اسی دین پہ رہے. جو محبت میرے صحابہ کو تھی، اس کائنات ساری کو ملا کے محبت کو اکٹھا کر دیا جائے. ایک ادنا سے صحابی کی محبت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جب صحابہ کو محبت تھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نہیں نکالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ساز کے ساتھ، گانا بجانے کے ساتھ نہیں پڑی. تو آج کا مسلمان کیا ان سے زیادہ محبت والا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا.
अगर तुम्हारे ईमान उनके ईमान उन जिनके सहाबा के उनके ईमान जैसे होंगे तो तुम कामयाब हो, उन जैसे ईमान नहीं है तो अपने पास रखो, अल्लाह को नहीं चाहिए। तो खुदारा गलत कामों में ना पड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा है कि आपकी सुन्नतों को अपनाया जाए। हर शख्स ये अहद करके उठे, ये वादा करके उठे कि आज से मैं सुन्नतों पे अमल शुरू कर दूंगा, आज से मैं सुन्नतों पे अमल शुरू कर दूंगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। और जो सुन्नतों से मोहब्बत करेगा, प्यारे आका उससे मोहब्बत करेंगे। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, कितनी है उसका बयान नहीं किया जा सकता। हर मुसलमान को किसी के ईमान में शक नहीं किया जा रहा कि किसी का ईमान कम है, हर एक को मोहब्बत है, लेकिन गलत राह पे चल पड़े हैं। अपनी मोहब्बत का अंदाज मुख्तलिफ है। अब इस अंदाज मोहब्बत को हमने आका के और आका के गुलामों के तरीके में करना है तो हम कामयाब हैं। अगर हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे अपनी मोहब्बत को न ला सके, आका के सिखलाए हुए साथियों के तरीके पे न ला सके, फिर नाकामी हमारा मुकद्दर है। अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब पे अपना फजल फरमाए, हम सब पे अपना करम फरमाए, हम सब को अल्लाह वो मोहब्बत नसीब फरमाए जो मकबूल मोहब्बत हो, वो मोहब्बत हमें नसीब फरमाए जिस मोहब्बत के सिले में हौज़े कौसर में हमारे हाथ में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से पानी पिलाया जाए, वो पानी का प्याला पकड़ाया जाए। हमें वो मोहब्बत दरकार है, वो मोहब्बत दरकार नहीं जिस मोहब्बत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हों। ये तो वो है जिन्होंने मेरे बाद मेरे तरीके को छोड़ दिया था। इसलिए आहद करें कि हम सुन्नतों को अपनाएंगे, सुन्नत पे अमल करेंगे। छोटी छोटी सुन्नतों से शुरू करें। पानी कैसे पिया, खाना कैसे खाया, नमाज कैसे पढ़ी, तमाम मामूलात मौजूद है, हर चीज सामने है। सुन्नतों पे अमल करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पे एक ऐलान भी महकमा सेहत की तरफ से है, क्योंकि कैंसर खवातीन के अंदर बहुत ज्यादा फैल रहा है। कैंसर के हवाले से आज एक ऐलान है कि कैंसर के बारे में एक वैक्सीन जो 15 सितंबर से 27 सितंबर तक 9 साल से लेकर 14 साल तक की बच्चियों को पिलाई जाएगी, उसके लिए तमाम लोग आगाह रहें। वो कैंसर से बचाव की, क्योंकि खवातीन के अंदर कैंसर बहुत ज्यादा फैल रहा है। बहुत सी तंजीमें काम भी कर रही हैं इस सिलसिले में, लेकिन ये हिफाजती एक वैक्सीन है जो 15 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक बच्चियों को, जिनकी उम्र 9 साल से लेकर 14 साल तक है, उन्हें पिलाई जाएगी। तो तमाम अहबाब एहतिमाम के साथ अपनी बच्चियों को पिलाएं। अल्लाह तबारक व तआला हर बीमारी से हर मुसलमान की हिफाजत फरमाए। मुफ्ती खालिद साहब से मजीद रहनुमाई, वज़ाइफ और इस्लामी मसाइल के हल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दीन की रोशनी अपने दिलों में जगाएं।